السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہے۔ پاکستان کے حالات و واقعات پر نظر دوڑائی جائے تو سوائے دکھ اور افسوس کے کچھ بھی نہیں ملتا، مگر پاکستان کی تاریخ ایسی شخصیات سے، ایسے واقعات سے اور ایسے رجحانات سے بھری پڑی ہے جس سے کچھ دل کو حوصلہ ملتا ہے۔ میں آج بہت زیادہ تمہید باندھنے کی بجائے براہ راست آپ کو اپنے مہمان کی طرف لے چلوں گا۔ ادب، سیاست، صحافت میں ایک بہت بڑا نام اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پریس سیکرٹری رہے جناب سرور سکھیرا صاحب۔ سکھیرا صاحب، پہلے پروگرام میں کوئی 5-10 منٹ بولتا ہوں، اس کے بعد پاکستان کے حالات اور واقعات، منفی خبریں، دھماکے، ہنگامے، دہشت گردی، اس پہ بات کرتے ہیں، پھر مہمان سے سوال کرتے ہیں، اور پھر کبھی پاکستان میں کسی سیاستدان سے، کسی قانون دان سے، اور بڑے بڑے دان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات کر کے صرف پاکستان کی ایک جو وہ پکچر ہے ہم وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر مزہ خود بھی لیتے ہیں، لوگ بھی لیتے ہیں کہ جناب بڑا آگ لگی ہوئی پاکستان میں۔ آج آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہسٹری آپ کے سینے میں موجود ہے، ہم تھوڑا سا اس سے فیضیاب ہوں، اور لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ سرور سکھیرا نے کون سے رجحانات جو ہیں تبدیل کیے۔ دھنک سے آپ کو سبھی جانتے ہیں، آپ کا بہت بڑا تعارف ہے کہ دھنک ایک ایسا میگزین پاکستان کا جس نے نیوز سٹینڈ کی ویلیو بڑھا دی ہے۔ جب دھنک لٹک رہا ہوتا تھا تو ایک کیا خیال آیا دھنک نکالنے کا، اور سبھی کچھ آپ کا آئیڈیا تھا، تو کیا ذہن میں تھا کہ کتنا بڑا ایک جہازی سائز کا ایک میگزین ہو جس میں سبھی کچھ ہو، منفی بھی مثبت بھی، اور اس وقت جو دور تھا 78 کا وہ بھی کوئی اچھا دور نہیں تھا، تو کچھ بتانا چاہیں گے دھنک کے بارے میں؟ ہاں جی، یہ شروع میں نے کیا تھا 72 میں۔ اچھا۔ اور میں انگلینڈ سے واپس آیا تھا پڑھ کے، تو انگلینڈ میں ان دنوں میں ایک تبدیلی کا بہت بڑا دور تھا، وہ بیٹلز اور یہ، اور بڑے لمبے بال اور شیونی بنی ہوئی اور جینز، وہ انگریزوں کے لیے ایک عجیب دور تھا، تو اس کا مجھ پہ بھی اثر تھا۔ تو جب میں آیا تو مجھے ہر چیز بڑی قدیم سی لگی، اور ایک دن میں پتہ نہیں کس طرح بیٹھا ہوا تھا قتیل شفائی صاحب کے ساتھ کے پاس، ان کا رائٹرز گلڈ میں منگمری روڈ پہ مساوات کے سامنے دفتر تھا، تو وہ شکایت کر رہے تھے وہاں دو ایک لوگ جن کے میگزینز تھے کہ امیر لوگ اور جو ایلیٹ جسے ہم بولتے ہیں وہ پڑھتے نہیں۔ میں نے کہا آپ کو پڑھانا نہیں آتا؟ تو میں غالباً کسی خاتون کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، نہیں ہوتی گاؤں سے آئی ہوئی شاعرات اس طرح کی، تو لڑکا تھا میں خود ہی، جو میں نے اس بات پہ ہمارا ہو گئی کہ آپ نکالیں پھر ایسا۔ میں نے کہا نکالتا ہوں میں۔ اب میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، بٹ دین آئی تھاٹ آئی ول۔ تو اس میں نے جیسے میری اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ جوانی اور جہالت جب اکٹھی ہو جائے نا تو جرأت بڑی ہوتی ہے۔ جن کو ہم دیتے ہیں نا تمغے، وہ جو مرتے ہیں سپاہی، وہ بیوقوف ہوتے ہیں، عقل مند تو پیچھے سے آرڈرز دے رہے ہوتے ہیں، عقل مند بچ جاتے ہیں، عقل مند بچ جاتے ہیں۔ تو میں بھی جوانی تھی، پتہ نہیں تھا جرنلزم کا، تو میں آئی وینٹ ٹو دی پبلشرز، پرنٹرز، تو میں نے ان کو کہا کہ کون سا ایکسرسائز ہے جسے بدقسمت سمجھا جاتا ہے؟ اچھا۔ اس نے کہا جس پہ کوئی نہیں چھاپتا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتے 20-30-4۔ میں نے کہا اس پہ میں چھاپوں گا۔ صحیح۔ دوسرا یہ تھا کہ اس وقت جب کور ہوتے تھے نا میگزینز کے، تو وہ بڑے خیالی سے اور اس طرح کے، اور بہت زیادہ تصویریں ہوتی تھیں، وہ جاسوسی ڈائجسٹ کے ایک، ہاں ڈائجسٹوں کا تو بڑا رواج تھا ان دنوں میں۔ اور میں نے سوچا کہ میں وہ نہیں کروں گا، میں ایک تصویر دیا کروں گا۔ میں وہ جو ہر چیز الٹ، وہ باہر لکھ دیتے تھے نا، آدھا میگزین باہر سے اب انٹروڈیوس کرتے تھے، میں نے کہا یہ میں نے نہیں کرنا۔ سو مچ سو کہ ایون جو ایڈیٹوریل پیج تھا اس میں مختصر ترین اداریہ ہوتا تھا۔ اداریہ کی یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ
اس کا پس منظر بتاتے ہیں کسی چیز کا، پھر وہ خبر دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر اپنی رائے یا وہ چیزیں جو متوقع ہیں اس سے دیتے ہیں. میں I didn't like that. Why should you take others, your readers, as stupid? صحیح. وہ بھی تو روز اخبار پڑھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں. تو میں جو اینڈ ہوتا تھا صرف وہی دیتا تھا. اچھا. یہ حامد میر صاحب ہیں آج کل بہت مشہور ہیں، ان کے والد صاحب وارث میر میرے دوست ہوتے تھے. انہوں نے ایک دفعہ مجھے وہاں ایڈیٹوریل رائٹنگ کے اوپر پنجاب یونیورسٹی میں بلایا. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ جو آپ کا نصاب ہے یہ غلط ہے. اچھا. کیوں آپ لوگ کسی کو کریڈٹ نہیں دیتے کہ وہ بھی پڑھا لکھا ہے؟ ایڈیٹوریل پہ نام نہیں ہوتا. نہیں، ایڈیٹوریل پہ نام کی نہیں میں بات کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فضولیات بہت ہوتی ہیں. اچھا صحیح. اختصار کیوں نہیں رکھتے آپ؟ وہ پہلے پورا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ اور پھر وہ نتیجہ جو ہم نے پڑھا ہوگا جرنلزم. ہاں یہ غلط ہے. اچھا. یہ میں غلط سمجھا تھا. میں نے کہا لکھو ہی تم نتیجہ. صحیح صحیح. سب کو پتہ ہے واقعہ کیا ہے. تبصرے پہ کبھی ہر ایک کی اپنی رائے ہے. تو نتیجہ لکھیں. نتیجہ لکھیں. تو یہ اس طرح. تو پھر میں نے then I just started doing everything the other way around. مثلاً اس وقت جو خطاطی ہوتی تھی نا، جو کتابت وہ اسی میں کیا ہے جو پرشین اسکرپٹ ہے شامکھی، اسی میں اس طرح لکھا جاتا تھا. میں نے کہا ہم نہیں کریں گے. اچھا. ہم ہاتھ سے نا ڈیزائن کر کے دیں گے. I try to do everything the other way, reverse of everything. تو دوسرا یہ تھا کہ یہ کھانا پکانے کی ترکیبیں دیتے تھے. اچھا صحیح. میں نے کہا فیشن کیوں نہیں دیتے ہو بھائی؟ تو many a times we would have in Dhanak just fashion, then just movies, then just literature. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ وہ پہلے 3 شمارے ہم نے 5,000 چھاپے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کتنے چھاپنے چاہیے. جو پرنٹر نے کہا. واپس آیا تو وہ ریڑے بھرے ہوئے ان کے. اچھا. میں نے کہا اب ان کو کیا کروں. پہلا بکا کوئی 700-800. اچھا صحیح. 5,000 میں سے 100. صحیح. تو وہ ایک میں نے بہت اچھی بات کی، سوچی مجھے کہ یہ سارے یونیورسٹیز میں تقسیم کر دو. اچھا. کیونکہ ایکچولی جب یہ بھی آپ کی پروڈکٹ ہوتی ہے نا، اس کا ایک ٹارگٹ آڈینس ہوتا ہے، یہ ایک کسٹمر ہوتا ہے آپ کے پاس. صحیح. میں نے اس کو ایم کیا تھا بٹوین پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، بٹوین 20 and 30. اچھا. کیونکہ اس وقت ان میں جرت بڑی ہوتی ہے، وہ ہنسنا چاہتے ہیں، وہ اپنی ٹین ایج جو ریبیلیس ایئرس ہوتے ہیں نا باقی سال، ان میں سے ادھر نکل کے وہیں پہنچے ہوتے ہیں. کچھ تھوڑا سے حالات سے بھی واقفیت ہو جاتی، نوکری نہیں ملی ہوتی وغیرہ وغیرہ. تو آئی ہیڈ ٹارگیٹڈ آن دیٹ مینی اے ٹائمس. مثلاً ممتاز مفتی صاحب بہت بڑے نام تھا، انہوں نے مجھے کہا مجھے بڑا اچھا لگا یہ آپ کا رسالہ. میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا کیا اچھا لگا؟ انہوں نے کہا فلاں چیزیں. میں نے اگلی دفعہ وہ ڈراپ کرا دی. میں نے کہا ہم تو غلط لوگوں کی طرف جا رہے ہیں. اچھا. میں نے تو جوانوں کی طرف جانا تھا. صحیح. وہ ایک تجربہ مثلا وہ آپ نے وہ پھر ایک کیپچر کر لی ساری جو ایک ریڈرز تھے وہ آپ کی طرف لوٹ. کتنی سرکولیشن پھر ہوئی؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ قیمتی بہت تھا، قیمت میں بہت رکھتا تھا، اور اس کی میں نے کبھی معذرت نہیں کی تھی. اچھا. کہ کاغذ مہنگا ہو گیا یا فلاں یہ ہو گیا یا یہ ہو گیا. میں کہتا تھا یہ قیمت ہے. میں نے بالکل اس پہ 2 دفعہ ہم نے قیمت بڑھائی، 2 سے 5 کی، 5 سے 10 کی. سب سے زیادہ قیمت تھی اس دور میں جی 10 روپے. اب دیکھیے نا 4 آنے کی کوکا کولا ہوتی تھی، یعنی 40 کوکا کولا کی بوتل. ہمارا کمپیٹیٹر جو تھے ہیرلڈ تھا، وہ 2 روپے کا تھا. اچھا. اخبار جہاں 40 پیسے کا تھا. تو ان کے مقابلے میں تو 10 روپے بہت قیمت ہے نا. صحیح بالکل. اور ڈائجسٹ ہوتے تھے 2 روپے کے. تو اس طرح. لیکن جب آپ وین یو ورک ہارڈ اینڈ اور اس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نئی چیز کروں. مثلا ہمارے کارٹون عام طور پہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ہمارے سینٹر سپریڈ کارٹون ہو جاتی تھی. جاوید اقبال جی نے وہیں سے سٹارٹ کیا تھا یا وہاں سے پرواز جو ان کی تھی وہیں سے ہوئی تھی؟ اصل میں پاپولر ہوئے. اصل میں میری ایک یہ شرط یہ تھی کہ جس کو بھی میں وہاں سٹاف میں رکھوں اس کا پہلے کبھی نام نہ چھپا ہو. اچھا. لیکن ایسے تو بہت ہیں کئیوں کہ وہ کلمی دوستی کے حصے میں بھی آ جاتے تھے نام. صحیح. پرویز صاحب واز دا موسٹ ایکسپیرینسڈ ون جن کو میں بدلنے کی کوشش. پرویز حمید. ہاں جی. اچھا. مسلسل میں ان کو بدلنے کی کوشش کرتا رہتا تھا اور بدل گئے تھے وہ کافی.
تو اصل میں یہ ہوتا ہے ٹیم ورک. اب ایک آدمی کی حد ہے نا, اس کے پاس 24 گھنٹے ہیں, اس نے خامد بھی بننا ہے, بھائی بھی بننا ہے, فلاں فلاں. لیکن اگر آپ 8 لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں اور کارٹون بنا رہے ہوں یا سرخی نکال رہے ہوں یا کیپشن دے رہے ہوں یا کوئی آرٹیکل لکھنے کی کوشش کر رہے ہوں اور اس میں سے 5 6 7 اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوں, تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈفرنٹ تھنگ آل ٹوگیدر. صحیح. اب حسن نثار صاحب رائٹ سو ویل, لیکن اس کے اگر آپ پڑھ لیں جو شروع میں انہوں نے پہلے کبھی نہیں تھا کام کیا, خود بھی انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے. اچھا, انہوں نے بھی دھنک سے شروع کیا حسن نثار صاحب؟ ہاں, فوزیہ رفیق دھنک سے, سو مینی پیپل. تو وہ اگر آپ پڑھیں ان کے کالم جو اس قدر خوبصورت زبان ہے, کیونکہ ہی از اے بیسکلی اے پوئٹ اینڈ آئی فاؤنڈ ہم. ہلکا ارباب ذوق میں انہوں نے غزل پڑھی, نوجوان لڑکے نے, تو کوئی بولا نہیں, مجھے بڑی اچھی لگی. باہر ہم نکلے, میں نے کہا آپ میرے ساتھ کام کریں گے, دھنک ہے میرا میگزین, تو انہوں نے ہم ہی بھر لی. تو پھر دین وی ور ٹوگیدر. تو اب ان کا وہ میری بڑی عزت کرتے ہیں, ان کی بہت مہربانی, لیکن اب ان کی زبان میں سختی ہے. اچھا. ہاں, اب وہ وہی بات وہ پہلے بھی کرتے تھے تو بڑے مزے میں کرتے تھے, لیکن اب اس میں چڑچڑا پان آ جاتا ہے, اس میں ان کا قصور, تلخی آ گئی ہے. وہ جو حالات ہیں پاکستان وہ کر دیتے ہیں آپ کو. میں وہاں ہوتا ہوں تو میں ہر ایک سے جھگڑتا ہوں, تو وہ ایک ہو جاتا ہے. اچھا, سرور سکھیرا صاحب آپ سے بات کریں گے کہ ایک فیشن میگزین اور ایک ٹرینڈ سیٹر جو سرور سکھیرا تھے, وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں گرفتار بھی ہو گئے اور پاکستان کے پہلے صحافی تھے جن کو سلاخوں کے پیچھے کر دیا گیا. ہمارے ساتھ رہیے, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں. سرور سکھیرا ہمارے ساتھ ہیں, پروگرام ہماری بھی سنو.